السلام علیکم، دس از ایڈوکیٹ اسد اللہ ہاشمی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ان انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیس۔ فرسٹ آف آل ہم نے پریویس ایک ویڈیو میں سجیشنز دی تھی ٹو دی پارلیمنٹ ایز ویل ایز دی اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ٹو ٹیک اپ دیٹ کیس ٹو provide advisory or recommendations to the parliament regarding the Islamic principles whereby any blasphemy case or any case relating to blasphemy 295 to 298 of Pakistan Penal Code کے اس کے اوپر کوئی میکنزم بنائے کہ فتویٰ کون ایشو کر سکتا ہے کسی بھی شخص کے اگینسٹ، اور اس کے علاوہ اگر بلاسفیمی لاز سے ریلیٹڈ کسی کی کمپلین ہو تو ایک فارملی اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے پاس جو ہے وہ کمپلین سبمٹ کرانی چاہیے یا کوئی کمیشن بنا دینا چاہیے، جو کہ ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا تھا، چاہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں بنایا جا سکتا ہے یا اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل اٹ سیلف، کیونکہ ایک باڈی ہے جس میں اسلامک اسکالرز جو ہیں وہ ممبرز ہوتے ہیں، تو وہ اس کی چیزوں کو اس چیز کو جو ہے وہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہم بہت امپورٹنٹ کوسچنز کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، ارشاد بھٹی صاحب نے پریویس جو ہے وہ اپنے ایک دن پہلے جو اپنا ایک ولاگ تھا اس کے اندر کمپلیٹ جو ہے وہ اس کا ریفلیکشن دیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو کیس ہے وہ بیسیکلی ریفر کر دیا گیا ٹو دی اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل، لیکن اس میں انہوں نے فردر کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی۔ تو آج میں یہاں آپ کو بینگ اے لیگل ایکسپرٹ یہ بتاؤں گا کہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کیا ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، واٹ آر دی پاورز آف دی اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل، جس کا کانسٹیٹیوشنل نیم کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے۔ اس کی پاورز کیا کیا ہیں، ان کے پاس جورسڈکشن کس چیز کی ہے، کیا یہ اسلامک پرنسپل سے ریلیٹڈ کون کون سے ورڈکٹس دے سکتے ہیں، کیا ان کے پاس صرف ایڈوائزری پاورز ہیں، اور یہ بلاسفیمی لاز میں یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ ان کو ہم ون بائی ون انشاءاللہ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل۔ فرسٹ آف آل ارشاد بھٹی صاحب نے اس کا جو ہے وہ ایک نیوز بریک کی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو ہے وہ کیس ریفر کر دیا گیا ٹو دی اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل۔ بہت ایک خوش آئند بات ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کا جو آبجیکٹ ہے، پرپز ہے، وہ بیسیکلی یہ ہے کسی بھی لا کو، کسی بھی پرنسپل کو، کسی بھی چیز کو جو اسلامک سوسائٹی میں جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتی ہے، اس کے بارے میں ڈٹرمن کرنا کہ کیا وہ ان لائٹ آف اسلامک پرنسپلز یا اسلامک انجنکشنز ہے جو کہ قرآن اینڈ سنہ نے پرووائڈ کیے پرنسپلز، کیا کوئی لا اینٹی اسلامک تو نہیں ہے، اس کو چیک کرنا اور اس کے بارے میں پارلیمنٹ یا پروونشل اسمبلیز کو ایڈوائز کرنا، یہ بیسک پرپز ہے، آبجیکٹ ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا۔ تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نیگیٹو کامنٹس جو ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن کر بھی رہے ہیں، تو میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کوئی ایک جوڈیشل ادارہ نہیں ہے، کوئی ایگزیکٹو ادارہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اور جو کہ انڈر آرٹیکل 228 to 231 آف دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 میں کریٹ کیا گیا، اور جس کا پرپس تھا کہ کوئی بھی لا، کوئی بھی پرنسپل، کوئی بھی ایسا ایکٹ یا کوئی بھی ایسی چیز جو اسلامک سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہی ہے آلریڈی یا کرنے جا رہی ہے، یا فیوچر میں کوئی چیز جو ہے وہ اوریجینیٹ ہونے جا رہی ہے، تو اس کی کریڈیبلٹی کو چیک کرنا کہ کیا وہ جو لا ہے، پرنسپل ہے، رول ہے، وہ ان اکارڈنس ود دا انجنکشن آف اسلامک پرنسپلز جو ہیں، جو لیڈ ڈاؤن بائی دی قرآن اینڈ سنہ آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں، اس چیز کے بارے میں وہ اینالائز کرتے ہیں،
اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں. فرسٹ آف آل اب ہم نے سیکھا اسٹیبلشمنٹ آف کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا پرپس کیا تھا. اسٹیبلش کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے, کانسٹیٹیوشن کے انڈر اسٹیبلش کیا گیا. اس کے بعد اس کی پاورز کیا ہیں؟ اس کے پاس ایڈوائزری پاورز ہیں, یہ پارلیمنٹ کو ایڈوائز کر سکتی ہے کسی بھی لا پہ کہ کون سا لا اسلام ایز پر اسلامک پرنسپلز ہے, کون سا لا اسلامک پرنسپلز کے اگینسٹ ہے. سیکنڈ ون, وہ کوئی بھی اسٹریٹجی کسی بھی اسلامک پرنسپل سے ریلیٹڈ بنا کے پارلیمنٹ کو ریکمنڈیشنز بھیج سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ لا میکنگ کرو اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ اس پرنسپل کو جو ہے وہ ڈٹرمن کر دیا جائے. تو اس میں وہ ایڈوائزری رول بھی پلے کر سکتی ہیں, جیسے کہ اٹارنی جنرل ایڈوائزری رول پلے کرتا ہے بٹوین دی سپریم کورٹ آف پاکستان ایز ویل ایز دی گورنمنٹ آف پاکستان. ان کے درمیان جو ایکچوئل کمیونیکیشن ہے, بیسیکلی جو برج ہے, وہ اٹارنی جنرل ہوتا ہے. پروونشل اسمبلیز میں, پروونسز میں جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرلز ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پہ جو اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے اس کے پاس ریکمنڈیٹری پاورز ہیں, اس کے پاس ایڈوائزری پاورز ہیں, یا کوئی بھی میٹر ان کو ریفر کیا جا سکتا ہے ٹو گیٹ دا اوپینین ریگارڈنگ اٹ. تو یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کے اندر کہ بھئی اگر وہ کیس جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا ٹو دی اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل فار دیئر رپورٹ اینڈ انالیسس کہ کیا یہ جو بلاسفیمی لا امپلیمنٹ کیا گیا ہے کیا یہ ایز پر اسلامک لا یا اسلامک پرنسپلز ہے یا نہیں, یا اس فتویٰ میں جو پرووائڈڈ ہے آپ اس کو انالائز کریں اور دین جو ہے وہ ہمیں رپورٹ پیش کریں. یہ ایک بہت زبردست بات ہے, اس میں کوئی نیگیٹیوٹی والی بات نہیں ہے, کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ رسپیکٹ میں جو ہے وہ کوئی گستاخی ہو. کیونکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہے اس چیز کا کہ ان کا کسی بھی پوڈ کاسٹ کا سٹارٹ بھی درود پاک سے ہوتا ہے اور اینڈ بھی. تو اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ماشاءاللہ ایک اچھے مسلمان ہیں. لیکن یہ جو بات ہے کہ کیس ریفر کر دیا گیا ٹو دی اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل, تو میں اس کے اوپر ایک پوزیٹیو اوپینین دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل. اچھا ایک اور آپ کو میں کلیریفائی کرتا جاؤں, اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کن لوگوں پہ کنسسٹ کر رہی ہوتی ہے؟ اس میں آلموسٹ ہر سیکٹ سے ریپرزنٹیشن ہے. اس میں شیعہ اسکول آف تھاٹ, سنی اسکول آف تھاٹ, بریلوی اسکول آف تھاٹ, ہر اسکول آف تھاٹ سے آلموسٹ علماء جو کہ کریڈیبل مفتیان کرام ہیں, جن کو اسلامک لاز کا بھی, اسلامک شریعت کا بھی, اسلامک جورسپروڈنس کا بھی, سارے اسلامک پرنسپلز کا آئیڈیا ہوتا ہے, اور وہ انہیں فل فلیج آلموسٹ نالج ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ جو لوگ جو ممبروں پہ بیٹھ کے آگ بھڑکاتے ہیں ان سے بہت زیادہ نالج ان کے پاس ہوتا ہے, اور انہیں اس بات کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو 295 سے لے کے 298 جو بلاسفیمی لاز ہیں ان کی کریشن کا, ان کی ایڈیشن کا پارلیمنٹ کا آبجیکٹ کیا تھا. اس ساری چیزوں پہ ہم نے پہلے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, تو آپ کو اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن آج ہمارا جو ہے پرپز یہ تھا کہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کو ہم کلیریفائی کریں. فرسٹ آف آل ہم نے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کی اسٹیبلشمنٹ دیکھی جو کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے. نمبر 2 اس کی ریپرزنٹیشن بائی دی اسلامک اسکالرز, اسلامک جورسٹ کے تھرو ہوتی ہے, جو کہ کریڈیبلٹی کے لحاظ سے بہتر ہے, اور ایک گورنمنٹ ادارہ ہے جو کہ میکنزم بنا سکتا ہے, جو یہ ڈٹرمن کر کے پارلیمنٹ کو دے سکتا ہے, جو یہ اپنا اوپینین کورٹ آف لا کو دے سکتا ہے کہ کس چیز کے اوپر جو ہے وہ کس ایکٹ کو, کس چیز کو جو ہے وہ بلاسفیمی کی ڈیفینیشن میں ڈالا جائے یا کس کو نہیں. تو یہ پاورز ہیں ان کے پاس, اور ان کے پاس کوالیفیکیشنز بھی ہیں. تھرڈ ون یہ کہ ان کی پاورز میں ایک تو ایڈوائزری ٹو دی پارلیمنٹ, اور میرے نزدیک میں ایون جو ہے سجیسٹ کروں گا بینگ اے لیگل ایکسپرٹ کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو اگر میٹر ریفر ہوا ہے تو انہیں یہ چاہیے کہ اس پہ ڈیٹیلڈ فائنڈنگ اور رپورٹس بنا کے, ایک تو اگر جج صاحب نے ریفر کیا ہے تو آنریبل جج صاحب کو بھی جو ہے وہ اس کی کاپی پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ انہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. دوسرا وہ مین وائل
اس بلاسفیمی کی جو فالس اور فیک ایف آئی آرز ہیں، جو پرسنل اینمیٹی یا گرجز کی وجہ سے کسی بھی دوسرے مسلمان پہ جو ہے وہ قدغن لگا کے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی لائف کو روئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو اٹ مسٹ بی اسٹاپ. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریفر کر دینا چاہیے، یہ سارا بنا کے انالیسس کر کے رپورٹس ٹو دی پارلیمنٹ، تاکہ ایک بل اوریجینیٹ ہو بیفور دا پارلیمنٹ جو 295 سے لے کے 298 تک جو بلاسفیمی لاز ہیں ان سب کے لیے ایک یعنی ایک میکنزم بنایا جائے جس میں یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ ایک کمیشن ہو یا ایون اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ایک کمیشن جو ہے وہ علماء کا یا مفتیان کرام کا جو ہے وہ بنائے، جس میں انڈائریکٹ پروسیجر آف ایف آئی آر ہونا چاہیے کہ آپ پہلے اگر کسی کو لگا کہ کسی نے جو ہے وہ یہ بلاسفیمی جو ہے وہ کمٹ کی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ پہلے کمپلین کرے بیفور دیٹ کمیشن جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہوگا ہر سیکٹ کے علماء کو، اور وہ وہاں پہ انالیسس کریں کہ کیا کوئی بلاسفیمی کا یا ڈیروگیٹری ریمارکس کا یا کوئی ایسا جو ہے وہ کوئی ایسا ڈس ریسپیکٹفل ریمارک کوئی ہوا ہے، کنٹروورسیل ریمارکس جو ہیں وہ کوئی ہوئے ہیں، وہ اس کو انالیسس کر کے دین اس کو فائنلائز کریں آن دا بیسس آف میجورٹی آف ووٹ کے کیا یہ اس کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے یا نہیں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر ہو کے اور دین اس کو جو ہے وہ لیگلی پروسیڈ کرنا چاہیے. اس سے اسلامک جو لاز ہیں یا اسلامک پرنسپلز ہیں یا ایون اسلامک سوسائٹی ہے، اس کی پوری دنیا میں جو مذاق اڑنا اور یہ چیزوں سے جو ہے وہ پھر انشاءاللہ جو ہے وہ پروٹیکشن رہے گی کہ یہ جو ہے خامخواہ کوئی اب فار ایگزامپل وہ شخص جس نے فتویٰ دیا اب اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے، اس کے علاوہ اس کے بیس پہ ایف آئی آر ہو گئی، خامخواہ ایک اور شخص کی لائف جو ہے وہ آن سٹیک آ گئی لائف جو ہے. تو اس سارے جو کمپلیکسٹیز کو، کیونکہ بلاسفیمیز بیسیکلی بہت سینسٹیو معاملہ ہے، اس میں ایویڈنس بھی اسی لیول کے ہونے چاہیے کہ جس لیول کی آپ حد لاگو کرنے جا رہے ہیں. تو اس لیے ان سارے پیرامیٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا ہمبل اوپینین یہ ہے کہ اس سارے میٹر کو اگر تو اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے پاس چلا گیا تو اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کو بھی ریکمنڈیشن بھیجے کہ اس کے اوپر رولز بنائے جائیں کہ ان کو کیسے جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جائے. جیسے اینٹی ریپ ایکٹ میں جو اوفینسز ہیں، ان نیچرل اوفینسز ہیں یا ریپ سے ریلیٹڈ جو بھی اوفینسز ہیں، ان کے لیے ایک اسپیشل یونٹ بنا دیا گیا، انویسٹیگیشن یونٹ، اور اس کے علاوہ فورنزک کے لیے جو ہے وہ جو بھی اس کا پورا ایک سیل بنا دیا گیا انویسٹیگیشنز، اور یہ وہ ٹائم پیریڈ ڈٹرمن کر دیا گیا اسپیشل لا کے اندر. تو اس پہ بھی ایک اسپیشل لا ہونا چاہیے جو کہ آج کے وقت کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی مسلمان یا کوئی انوسنٹ جو ہے وہ اس کی زد میں نہ آئے. جو بلاسفیمس گینگز یا جو بھی لوگ جو الٹیریئر موٹیوز رکھتے ہیں اس کے پیچھے، یا اسلامک ریلیجن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان انٹینشنلی نقصان پہنچا رہے ہیں کہ جی آپ کسی کے اوپر غلط فتوے ایشو کر کے تو فتویٰ کی کریڈیبلٹی کو بھی ڈاؤن کر رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ یہ سٹیپ ہونا چاہیے. لیکن اگر انہوں نے اگر یہ نیوز ارشاد بھٹی صاحب نے صحیح بریک کی ہے تو پھر تو یہ ہونا چاہیے. دوسرا اگر نہیں کی تو یہ ڈیفینیٹلی، میں نے پریویس ویڈیو میں بھی آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی آپ سے جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ ریفر ہونا چاہیے ٹو دی اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل یا فیڈرل شریعت کورٹ، ایک جو ہے وہ کمیشن بنا دے جس میں علماء ہوں، مفتیان کرام، کریڈیبل مفتی ہوں، اور جو پھر میجورٹی آف ووٹ میں ایک پراپر میکنزم بنائیں جو ہر جگہ امپلیمنٹ ہو، اور اس کے اوپر پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن بھی جو ہے وہ بنائے. اگر اس کے علاوہ آپ لوگوں کا کوئی بھی کوسچن ہو ریگارڈنگ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اس کی فارمیشن کے بارے میں، اس کی پاورز کے بارے میں، اس کی ریکمنڈیشنز کے بارے میں، اور اس کے علاوہ کسی بھی ایسے جو ہے وہ کوسچن سے ریلیٹڈ، تو یو کین آسک. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.